السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اسلامی کوئز قسط نمبر 116۔ اس کے تحت پیش کروں گا مسافر کی نماز کا بیان، یعنی جب کوئی سفر میں ہو اور نماز کا وقت آئے تو وہ نماز کس طرح پڑھیں گے، 2 رکعت 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھیں گے، کب پڑھیں گے قصر، ان سب چیزوں کے بارے میں، سنت پڑھیں گے یا نہیں۔ تو سفر میں تو یہ ہوتا ہے کہ فرض میں جو 4 رکعت والی ہے اس کو قصر کرنا پڑتا ہے، یعنی 2 رکعت پڑھنی پڑتی ہے نماز، اور سنت اور نفل وغیرہ اس میں کوئی قصر نہیں ہوتا۔ تو انہی سب چیزوں کے بارے میں آج ابو طالب سے پوچھتا ہوں، بتاؤ بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت میں مسافر اس کو کہتے ہیں جو اتنی دور جانے کا ارادہ کر کے نکلے جہاں 3 دن میں پہنچ سکے۔ 3 دن میں پہنچنے سے یہ غرض نہیں کہ سارا دن چل کر 3 دن میں پہنچے، بلکہ ہر روز صبح سے زوال تک چلنا معتبر ہے، اور چال سے درمیانی درجہ کی چال اور دن سے چھوٹا دن مراد ہے۔ درمیانی درجے کی چال سے پیدل آدمی کی چال مراد ہے، اور ٹھیک بات تو یہی ہے کہ 3 منزل کی مسافت معتبر ہے، لیکن آسانی کے لیے 48 میل کی مسافت 3 منزل کے برابر سمجھ لی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص ریل یا گھوڑا گاڑی یا موٹر پر اتنی دور کا ارادہ کر کے چلے جہاں پیدل آدمی 3 دن میں پہنچتے ہیں تو یہ مسافر ہو گیا، خواہ کتنی ہی جلدی پہنچ جائے۔ مسافر ظہر اور عصر اور عشاء کی نمازیں بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت پڑھتا ہے، اور فجر، مغرب اور وتر کی نمازیں اپنے حال پر رہتی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ 4 رکعتوں والی نمازوں کی 2 رکعتیں پڑھنے کو قصر کہتے ہیں۔ جب اپنی بستی کی آبادی سے باہر نکل جائے اس وقت سے قصر کرنے لگے، جب تک سفر میں رہے اور کسی شہر یا قصبے یا گاؤں میں پہنچ کر وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے، اس وقت تک نماز قصر کرتا رہے، اور جب کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو نیت کرتے ہی پوری نماز پڑھنے لگے۔ اگر کسی جگہ 2-4 دن ٹھہرنے کا ارادہ تھا لیکن کام پورا نہ ہوا، پھر 2-4 دن کی نیت کر لی، پھر کام پورا نہ ہوا اور پھر 2-4 دن کی نیت کر لی، اسی طرح 15 دن سے زیادہ گزر گئے تو جب تک اکٹھے 15 دن کی نیت نہ کرے نماز قصر پڑھنا چاہیے، اور اسی حالت میں 15 دن سے زائد بھی گزر جائے تب بھی کچھ مضائقہ نہیں۔ اگر مسافر 4 رکعتوں والی نماز پوری پڑھ لے تو اگر دوسری رکعت پر قاعدہ کر لیا ہے تو آخری میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی، لیکن قصداً ایسا کرنے سے گنہگار ہوگا، اور بھولے سے ایسا ہو گیا تو گناہ بھی نہیں، اور اس صورت میں 2 رکعتیں فرض اور 2 نفل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر دوسری رکعت پر قاعدہ نہیں کیا تو فرض ادا نہ ہوگا، 4 نفل ہو جائیں گی، فرض پھر دوبارہ پڑھے۔ اگر مسافر کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے تو امام مقیم کے اقتداء کرنے سے مقتدی مسافر کے ذمے بھی 4 رکعتیں فرض ہو جاتی ہیں۔ اگر امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہو تو مسافر اپنی 2 رکعتیں پوری کر کے سلام پھیر دے، اور سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں سے کہہ دے کہ تم اپنی نماز پوری کر لو، میں مسافر ہوں۔ مقتدی بغیر سلام پھیرے کھڑے ہو جائے اور اپنی 2 رکعتیں پوری کر لیں، لیکن ان دونوں رکعتوں میں فاتحہ اور سورہ نہ پڑھے، اور اگر کوئی سہو ہو جائے تو سجدہ سہو بھی نہ کرے۔ چلتی ریل اور جہاز پر نماز جائز ہے، اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکے
چکر کھانے یا گرنے کا ڈر نہ ہو تو کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، اور کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ لے، اور اگر درمیانے نماز میں ریل یا جہاز کے گھوم جانے سے نمازی کا منہ قبلے کی طرف نہ رہے تو فوراً قبلے کی طرف پھر جانا چاہیے، اور ورنہ نماز نہ ہوگی۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔